اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون۔ پیچھے آیت میں جو ہے بات چل رہی تھی کہ اس دنیا کے اندر کفار و مشرکین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنہ دیتے تھے کہ دیکھو ہم جو ہیں پیسے والے ہیں، مال و دولت والے ہیں، تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ اللہ تعالی ہم سے خوش ہیں، اس کا مطلب یہی ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ نسارع لهم فی الخیرات بل لا یشعرون، آپ ان سے کہیے کہ جو ہے دنیا کے اندر پیسے کا مل جانا، پیسے کا آ جانا، یہ دین کی کامیابی نہیں ہے۔ اس میں آگے فرمائیں کہ ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون، اور کچھ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب سے جو ہے اپنے دلوں کے اندر جو ہے رعب پیدا کرتے ہوئے اللہ سے کیا کرتے ہیں؟ ڈرتے رہتے ہیں۔ اللہ سے کیا کرتے رہتے ہیں؟ ڈرتے رہتے ہیں۔ آگے فرمائیں کہ والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، اور وہ لوگ جو ہیں اپنے رب پر جو ہے ایمان لاتے ہیں۔ کس پہ ایمان لاتے ہیں؟ اللہ پر۔ آگے فرمائیں کہ والذین هم بربهم لا یشرکون، اور کچھ لوگ ایسے ہیں، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے عبادت کرتے ہیں، تو عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے رب کے علاوہ کسی کو شریک نہیں کرتے ہیں، کسی کو بھی شریک نہیں کرتے ہیں، یعنی کہ ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ یہاں دیکھیے کہ پیچھے 3 آیات میں جو ہے ایمان والوں کی ایک نشانی بیان کیا ہے۔ آگے سب سے اہم جو نشانی بیان کیا ہے وہ یہ کہ والذین یؤتون، جب وہ کوئی چیز لوگوں کو دیتا ہے یا کوئی عمل کرتا ہے تو ما آتو، تو اس کے کرتے وقت یعنی وہ عمل کرتے وقت وقلوبہم وجلۃ، ان کے دل جو ہے ڈرے رہتے ہیں، سہمے رہتے ہیں۔ کیوں کہ انہم، اس لیے کہ الی ربہم راجعون، کہ انہیں اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ کہاں جانا ہے؟ اللہ کی طرف ہم سب کو کیا کرنا ہے؟ لوٹ کے جانا ہے۔ اب یہاں پہ سمجھیے کہ یہاں پہ 3-4 معنی لیا گیا ہے۔ ایک یہ کہ ایک انسان ہے صدقہ خیرات کر رہا ہے، لیکن دل کے اندر یہ ڈر ہے کہ پتہ نہیں یہ صدقہ جو خیرات ہم جو کر رہے ہیں تو اللہ کو یہ قبول ہے بھی کہ نہیں ہے، یا ہم جو یہ صدقہ خیرات جو کر رہے ہیں تو دکھلاوے کے لیے کر رہے ہیں، یہ جو ہم نماز ادا کر رہے ہیں تو کیا یہ نماز ہماری قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، ابھی عشاء کی نماز، اور جو ہم نے جو رمضان کا جو روزہ رکھا ہے یہ ہمارا روزہ جو ہے قبول ہوا کہ نہیں ہوا، یہ ڈرے رہنا، یعنی اپنے اعمال کے کرنے کے بعد شک میں آنا، پتہ نہیں دعا قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، ہمارا جو صدقہ خیرات قبول ہوا کہ نہیں ہوا، یہ جو ہم نے صدقہ کیا کس کے لیے ہم نے صدقہ کیا، اس میں کچھ دکھلاوا تو نہیں تھا، اس طرح کی باتیں ہوں۔ تو جو لوگ اس طرح کی جن کے اندر یہ کیفیت معلوم ہو جائے، جیسے کہ ہم نے ابھی نماز ادا کی ہم سب لوگوں نے، اب ایک سمجھیے کہ ایک شک کو پیدا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ہماری نماز قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی اللہ کے نزدیک، تو یہ جو ڈر ہے نا، ہمارا دل جو ہے ڈرا ہوا ہے، تو یہ سمجھیے کہ ایمان کی علامت یہ ہے کہ آپ کی نماز قبول ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ قبول ہو گیا۔ ہاں، لیکن اگر یہیں پہ ایک چیز ہے کہ ہم نے نماز ادا کی، جھٹپٹ سے جو ہے بھاگا یہاں سے، کوئی ڈر بھی نہیں اللہ کا، کچھ خیال بھی نہیں آیا کہ ہماری نماز قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، تو پھر یہ سمجھیے کہ آپ کا یہ عمل جو ہے قبول نہیں ہو پایا۔ یہ قرآن کی آیت جس کا ترجمہ ہم بتلا رہے ہیں اس کے معنی میں۔ آگے فرمائیں کہ اولئک، اب جو شخص بھی نیک اعمال کرتا ہے، جیسے کہ ہم نے جو ہے صدقہ خیرات کیا، تو ہماری اس میں نیت کیا ہوتی ہے کہ اس کا ثواب ہمیں کل قیامت کے دن ملے گا، ہے کہ نہیں؟ دنیا کے اندر تو اس کا تو ہم کوئی اجر نہیں مانگ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ دے دے، لیکن ہماری نیت کیا ہوتی ہے؟ جو ہم جو صدقہ کر رہے ہیں کب کے لیے؟ آخرت کے لیے، یہ ہمارا آخرت کے اکاؤنٹ میں کیا ہو؟ جمع ہو جائے۔ آگے فرمائیں کہ اولئک یسارعون فی الخیرات، اور یہ وہ ہیں جو نیکی کی بھلائی کے کام میں کیا کرتے ہیں؟ دوڑتے ہیں، جلدی کرتے ہیں، بھاگتے ہیں۔ اور وہم لہا سابقون، تو جو شخص بھی نیک کے کامی میں، نیک بھلائی کے کام میں اگر وہ شفقت کرتا، بھاگتا ہے، تو وہم لہا سابقون، تو یہ وہ لوگ ہیں وہاں تک پہنچ جاتے ہیں، بھلائی کے کام تک کیا کرتے ہیں؟ پہنچ جاتے ہیں۔ اس میں دیکھیے کہ دنیا کے اندر ہم لوگ جو ہے ایک دوسرے کی کمپٹیشن میں جو ہے آگے بڑھنے کی کوشش میں رہتے ہیں، دنیاوی اعتبار سے ہو، لیکن جب آخرت کے اعتبار سے بات آتی ہے، نیکی کی بات آتی ہے، تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ ارے وہ اپنا نماز ادا کر رہا، وہ اپنے لیے کر رہا، ہم کیوں اس کا کمپٹیشن کریں۔
تو نیکی کے کام میں ہم لوگ کمپٹیشن نہیں کرتے ہیں، لیکن دنیاوی کام میں کیا کرتے ہیں؟ کمپٹیشن کرتے ہیں۔ آج ہر آدمی ایک دوسرے کی ریس میں لگا ہوا ہے کہ وہ اتنا پیسہ کما رہا ہے تو ہم بھی کما سکتے ہیں۔ تو کمانا کوئی بری بات نہیں ہے، اللہ نے کہا ہے کہ دنیا جتنا کمانا ہے کمائیے، لیکن ہمیں بھول کے نہیں، ہے کہ نہیں؟ کمانے کے لیے اللہ نے منع نہیں کیا ہے، آپ جتنا بھی کمائیے بہت کم ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ نے صحت دیا، سب کچھ دیا، پیسے بھی بہت دیا، پیسے کی ساری دولت ان کو واپس آ گئی تھی، لیکن ان کے بعد جو آسمان سے سونے کی چڑیا کی جو ٹڈی جو ہے وہ بارش ہو رہی تھی، تو ایوب علیہ السلام اس کو جلدی جلدی جو ہے لے رہے تھے۔ ان کے اندر ہوس پیدا ہوا کہ جتنا جلدی ہو ہم اتنا جو ہے رکھ لیں، اپنے پاس جمع کر لیں۔ تو اللہ نے کہا کہ ایوب علیہ السلام سے کہ ایوب آپ کے پاس تو آلریڈی بہت کچھ ہے ہی ہے، آپ کے پاس اتنے مال دولت تو آپ کے پاس ہے ہی، ہم نے آپ کو بہت دیا ہے دولت، پھر بھی آپ اتنی جلدی کیوں کر رہے ہیں؟ کیوں اس طرح جو ہے ایسا لگ رہا ہے کہ سب آپ ہی لے لیں گے؟ تو ایوب علیہ السلام نے کیا کہا کہ یا اللہ آپ اپنی طرف سے رحمت ہم کو دے رہے ہیں، یعنی آپ اپنی طرف سے جب بارش برسا رہے ہیں تو ہم کو لینے میں کیا جا رہا ہے کہ نہیں؟ جب اللہ ہم کو پیسہ کہیں سے دلوا رہا ہو، کہیں اچھی نوکری مل رہی ہو، پیسے ہمیں اچھا خاصا مل رہا ہو، تو ہم اس کو کیوں چھوڑیں؟ تو اس سے ہمیں سبق یہ بھی ملتا ہے کہ دنیا کے اندر پیسہ کمائیں، منع نہیں ہے، لیکن اللہ کو بھول کے نہیں۔ 5 وقت کی نماز کی پابندی ہے وہ کرنا ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ دنیا کے اندر ہمارے آزو بازو میں جو پڑوسی ہے ان کا حق خیال بھی رکھنا ہے کہ کہیں وہ بھوکا نہ سو جائے، یہ بھی خیال رکھنا ہے۔ تو پیسہ کمانا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن ہمیں کیا کرنا ہے کہ نیکی کامی میں جو ہے سبقت کرنا ہے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ہے صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو سردار لوگ ہیں، مالدار لوگ ہیں، یہ لوگ تو پیسے جو ہے خوب صدقہ خیرات کر رہے ہیں، تو یہ لوگ نیکی کے کام میں خوب آگے بڑھ رہے ہیں، ہم لوگ غریب آدمی، ہم لوگ صرف جو ہے نماز روزہ صدقہ یہ حج وغیرہ یعنی وہ بھی نہیں کر پاتے، صرف نماز روزہ کر سکتے ہیں، تو اس میں ہم لوگ کو نیکی کہاں ملے گا؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ صدقہ جو ہے پیسے سے ہی کیا جائے، صدقہ یہ بھی ہے کہ آپ ایک میٹھا بول کسی سے بات کر لیں، یہ بھی ایک صدقہ ہے، صدقہ یہ بھی ہے کہ آپ اپنے بیوی کو جو ایک لقمہ کھلا دیں، یہ بھی ایک صدقہ ہے کہ نہیں؟ صدقہ یہ بھی ہے کہ آپ جو گھر کے اندر داخل ہوں تو اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل و عیال کو سلام کریں، یہ بھی صدقہ ہے۔ صدقہ یہ بھی ہے کہ آپ راستے میں چل رہے ہیں، کوئی ایسی چیز ہے جس سے نقصان ہوگا گاڑی والے کو، اس کو ہم نے سائڈ کر دیں، یہ بھی صدقہ ہے۔ تو اس سے زیادہ آپ اس میں نیکی کما لیجئے گا۔ تو یہاں پہ دیکھیے کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو مالدار لوگ ہیں وہ کیا کریں پیسہ چھپانے لگے، نہیں، اللہ نے جس کو دولت دیا وہ خرچ کریں، لیکن جو غریب ہے ان کے لیے یہاں پہ ترغیب دے رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے وہ تو غریب لوگ ہیں، وہ تو پیسہ جو ہے خرچ نہیں کر سکتے ہیں، تو ان کے لیے یہ ہے کہ آسان جو ہے طریقہ وہ یہ ہے کہ جو کسی سے سلام کر لے، کسی سے جو ہے بات کر لے، راستے پہ جو تکلیف دہ چیز ہے اس کو سائڈ کر دے، یہ صدقہ ہے اس میں۔ آگے فرمائیں کہ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، اور ہم کسی بندے پر جو ہے اتنا زیادہ زور نہیں دیتے ہیں کہ إِلَّا وُسْعَهَا، جتنی کہ اس کے اندر کیپیسٹی ہو، ہے کہ نہیں؟ جیسے کہتے ہیں کبھی کبھی کہ یار موبائل کے اندر اتنی کیپیسٹی ہے نہیں، 4 GB ریم کا موبائل ہے، اب اس میں ہم جو ہے کیا کہتے ہیں کہ جو اس کے 6 GB ریم کے جو ہے مطابق جو ہم جو اپلیکیشن لوڈ کر لیں، پھر جو ہے موبائل کے اندر جو سمجھیے کہ جو ہے 32 GB یا 16 GB کا موبائل ہے، اس میں ہم جو ہے بہت سارے ویڈیو ڈال دیں تو موبائل کیا ہوگا؟ ہینگ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اسی طرح قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، کہ میرے بندو اس دنیا کے اندر تمہیں اگر کوئی مصیبت پہنچ رہی ہے تو یہ مت سمجھنا کہ یا اللہ اب ہم ہی کو مصیبت دے رہے ہیں، ہمارے پاس بہت زیادہ مصیبت آئے گی، نہیں، بلکہ یہ شکر ادا کیجئے کہ اللہ نے جتنے اندر میرے اندر کیپیسٹی رکھا ہے، اللہ اتنا ہی جو ہے ہمارے اوپر مصیبت ڈالتا ہے۔ دیکھیں آپ دیکھے ہوں گے دنیا کے اندر کئی لوگ ایسے ہیں جن کے پاس بہت مصیبتیں ہیں، ساری مصیبتیں ہیں، جیسے کہ جو ہے جمعرات کے دن یا جمعہ کے دن ایک عورت آئی، سمجھیے کہ وہ عجیب و غریب بات کرنے لگی ہم سے، ایمان والی عورت ہے، بتائیے، کہہ رہی تھی کہ جو ہے اللہ سے دعا کیجیے کہ ہم کو اٹھا لے۔ ہم کہ یہ کیوں ایسا کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟ کہا کیا کہہ رہے ہیں کہ جب سے ہم یہاں یعنی کہ ہمیشہ ہمیں طبیعت خراب رہتی ہے، ہم نمونے نہیں ہو پاتے ہیں، اتنا دوا کروائیں ٹھیک نہیں ہو پا رہے ہیں، تو ہم نے کہا کہ نماز ادا کیجیے، اللہ سے مانگیے، اللہ سے دعا کیجیے، اس طرح کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ یہ بہت غلط بات ہے کہ آپ یہ کہیں کہ ہم کو اٹھا لیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو جو مصیبت دیا ہوا اسی مطابق دیا ہوا ہے، زیادہ نہیں دیا ہوا ہے۔ قرآن یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا،
ہم اس کسی بھی بندے کو جو مصیبت دیتے ہیں، اس کے اوپر کوئی بوجھ ڈالتے ہیں، تو الا وسعہ، جتنے کی اس کے اندر کیپیسٹی ہوتی ہے اتنا ہی اس کے اندر ہم بوجھ ڈالتے ہیں۔ بس شرط یہ ہے کہ ہم لوگ تھوڑا ہمت ہار جاتے ہیں بہت جلدی، اس لیے کہ آج کل لوگ کہتے ہیں جلدی کا زمانہ ہے، جلدی جلدی کرو، تو یہ جلدی والی جو عادت جو ہے نا، یہ بہت خراب چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، یعنی صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ساتھ میں ہے۔ تو اب جو ہے انسان کوئی صبر ہی نہیں کرے تو کہاں سے ہو پائے گا؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے بندوں کو جو ہے کوئی بھی مصیبت دیتا ہے، اس کے اوپر کوئی بوجھ ڈالتا ہے، تو الا وسعہ، جتنی اس بندے کے اندر کیپیسٹی ہوتی ہے اتنا ہی اللہ تعالیٰ ان کے اوپر بوجھ ڈالتا ہے، ان کو مصیبت میں ڈالتا ہے، پریشانی میں ڈالتا ہے۔ آگے فرمائیں کہ ولدینا کتاب، اور ہمارے پاس جو ہے ان کا ایک کتاب رجسٹر موجود ہے، ینطق بالحق، کہ وہ یہ کہ کل قیامت کے دن اس کی زبان سے وہ انسان جو خود بخود اور سچ سچ اور حقیقت بات بولے گا۔ کل قیامت کے دن جو ہے ہر ایک بندہ جو ہے کچھ بھی نہیں بولے گا، وہ ان کے زبان پہ، ان کے منہ پہ جو ہے اللہ تعالیٰ مہر لگا دیں گے، اور کتاب اللہ تعالیٰ ان کے سامنے لا کے رکھ دیں گے، اور ہمارا جو جسم ہے، یہ جسم جو ہے ہر جگہ سے جو ہر اعضاء سے جو گواہی خود دے گا۔ وہیں کہہ رہے ہیں کہ ولدینا کتاب ینطق بالحق، کہ کل قیامت کے دن اس بندے کے سامنے ان کا کتاب جو رجسٹر جو کرامن جو کاتبین لکھ رہا ہے، یہ جو ہے رجسٹر لا کے رکھ دے گا، اور ینطق بالحق، اور زبان جو ہے خود بخود حق بات، سچ بات بولے گا، اور وہم لا یظلمون، اور اللہ تعالیٰ اس دن جو ہے کسی بھی بندے پر ظلم نہیں کرے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کبھی بھی جو اپنے بندوں پر کبھی ظلم نہیں کرتا ہے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ جو حقیقت بات وہاں جو ہے بالکل سچ بات وہاں سامنے آ جائے گا، اور سب کے سامنے جو ہے اپنے دیکھ لے گا بندہ۔ تو اس چند آیات میں جو ہے سمجھیے کہ ایک مومن کی نشانی، ایمان والوں کی نشانی بتلایا گیا ہے کہ ایمان والے جب بھی نیکی کا کام کرتے ہیں تو نیکی کے کام میں وہ آگے بڑھتے ہیں، جب دوڑتے ہیں، بھاگتے ہیں کہ ہم پہلے جو ہے نیکی کمائیں، ہم پہلے جو ہے وہاں جا کے نیکی حاصل کریں۔ اور جو ایمان والے نہیں ہیں، جن کے اندر یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی ہے کہ ہم نے جو خیرات کیا ہے تو دل میں جو ہے ڈر بھی نہیں ہے، خوف بھی نہیں ہے، بلکہ تکبر، ہم نے جو خیرات کر دیا، تو یہ سمجھیے کہ آپ کا یہ خیرات قبول نہیں ہو پایا ہے۔ سمجھیے، یہ سمجھنے کی ایک مثال دیا گیا ایمان والوں کی نشانی۔ باقی جو ہے ہم لوگ کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں، اور ہم لوگ بھی کوشش کریں کہ ہم لوگ کو اللہ تعالیٰ جو ہے 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنے کی توفیق دے، اور جو لوگ نماز کے لیے نہیں آ رہے ہیں ان تک ہم دعوت پہنچائیں، ان تک جو ہے پیغام پہنچائیں، نماز کی دعوت دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔